سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اپنے جسم کے بارے میں معلومات دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود یہ علم ہو جائے کہ کن چیزوں سے آپ کے جسم میں بیماری آ سکتی ہے۔ ہم شکر کے بارے میں، جس کو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ قدرتی جو غذائیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو خود بخود شکر قدرت نے ہمارے لیے اسٹور کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر ہمارے جسم میں جائے قدرتی طریقے سے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم قاعدے سے اپنے حساب سے غذا کھا رہے ہیں، اگر ہم بے تحاشا کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم جتنی ہمارے جسم کو ہماری غذا کی ضرورت ہے اتنی کھا رہے ہیں تو پھر یہ بیسٹ ہے، ہماری صحت اور تندرستی برقرار رہے گی۔ لیکن اگر ہم ویسے ہی چمچے کھا رہے ہیں کہ ایک دن میں 10 پیالی چائے پی لی اور اس کے اندر 2 چمچے چینی ڈال دی، تو یہ ہمارے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے۔ یا ڈھیر ساری مٹھائیاں کھا لیں، یا کھانے کے بعد ضروری ہے کہ ڈھیر سارا جو ہے نا وہ شکر میں گندا ہوا جو حلوہ کھا لیا، یا اس قسم کی کوئی میٹھی ڈش کھا لی، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز کہ کھاتے ہی سب سے پہلے دانتوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر بھی چھوڑ دیا اس کو تو پھر دانت گلنے سڑنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جسم میں جا کے تو ایک طوفان برپا کر دیتی ہے، ڈائبٹیز کنٹرول کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کبھی ایسا تھا نہیں جیسا آج کل کے زمانے میں ہو گیا ہے، شکر کا اتنا زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا شکر ہمیشہ سے ہماری غذا کا غالب حصہ اور اہم ذریعہ توانائی رہی ہے؟ اس زمانے میں اس کے خلاف پھر اس قدر شور و غل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یونانی اور رومی لوگ شکر سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اس کا ذکر کسی مذہبی کتاب، یعنی کہ جو پرانی کتابیں جیسے توریت ہے یا انجیل وغیرہ، کسی میں بھی نہیں ہے۔ قرون اولیٰ کے لوگ اس کو جانتے تک نہیں تھے۔ یہ صرف 15ویں صدی کے شروع کی بات ہے کہ شکر کا استعمال شروع ہوا۔ اس زمانے میں جو دنیا میں ہر جگہ شکر کثرت سے استعمال ہو رہی ہے، وہ صرف اسی زمانے کی بات ہے۔ 1830 تک انگلینڈ میں شکر کا استعمال 2.5 کلو گرام سالانہ فی آدمی تھا، جو اب بڑھ کر 60 کلو گرام ہو گیا ہے، اور اب تو روز بروز زیادہ ہی بڑھ رہا ہے۔ جب امریکہ میں قدیم آباد کار آنا شروع ہوئے تو اس وقت امریکہ میں کوئی شکر کا استعمال، یعنی چینی کا کوئی استعمال نہیں جانتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے اس کا استعمال بڑھا ہے، اور اتنی ہی تیزی سے لوگوں کی صحت جو ہے نا گرنی شروع ہوئی ہے، اور کتنے لوگوں کے جو ہے نا مسائل میں اضافہ ہوا ہے، ڈائبٹیز میں اور موٹاپے میں، اس طرح سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سوال یہ ہوا کہ کیا بادامی اور سفید شکر میں غذائی اعتبار سے بھی کوئی فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ سفید شکر میں سوائے کیلوریز کے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ حرارے جو ہوتے ہیں اچانک سے توانائی مل جاتی ہے اور اچانک سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادامی شکر میں اس کے علاوہ رنگ بھی ہوتا ہے، اور قلیل مقدار میں چند منرلز بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اس قدر قلیل ہوتے ہیں، اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی غذائی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بالکل بنیادی جس کو راپ کہا جاتا ہے، وہ گاڑی سی جو شکر ہوتی ہے، جو گنے کو یا گڑ کی شکل میں جو ہوتی ہے شکر، اس میں بعض مغزیات بھی ہوتے ہیں، مثلا لوہا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آئرن بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وائٹامن بی بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہ بھی ناقابل اعتبار اور بہت ہی مختلف مقدار میں ہوتے ہیں اور بہت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ قدرتی ذرائع سے جو ہے آپ شکر لیں، جو کہ پھلوں میں ہوتی ہے، سبزیوں میں ہوتی ہے، اناج میں ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہوا کہ شہد کی طبی اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ ہرچند کہ آج کل شہد کا رواج اور شہد کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے، اور شہد کے متعلق قدیم زمانے سے مذہبی اور روایتی شہرت ہے، مگر
طبی اعتبار سے ابھی تک اس کی کوئی قوی شہادت نہیں ہے جس کی بنا پر اسے شکر سے بہتر سمجھا جائے۔ شہد میں 75% شکر 20% پانی ہوتا ہے۔ اس کے ایک کھانے کے چمچے میں 65 کیلوریز ہوتی ہیں۔ شہد کے شائقین کے تمام دعووں کے باوجود حقیقت تو یہ ہے کہ شہد بھی شکر کی طرح مغزیات سے خالی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب تک شکر کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا، شہد ہی شیرینی کا ذریعہ تھا۔ اول شکر بطور دوا اور دوا میں شامل کی گئی، پھر بطور غذا شہد کے بجائے شکر کا استعمال بڑھ گیا۔ اس زمانے میں پھر سے شہد کھانے کا رواج بڑھا ہے، خصوصاً جبکہ آج کل قدرتی غذائیں کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ مختلف ذرائع سے شہد حاصل کیا جاتا ہے جو مختلف خوشبوئیں اور ذائقہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں بڑھتے ہوئے استعمال کے باوجود بھی شہد کا استعمال عامت الناس میں نہایت محدود ہے۔ امریکہ جیسے رئیس ملک میں بھی جہاں شہد کثرت سے دستیاب ہے، اس کا سالانہ خرچ فی آبادی کا 1 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہے، بنسبت شکر کے جو 50 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ ہرچند کہ اس بات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ہم شہد کا استعمال بڑھائیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شکر کا استعمال کم کرنا چاہیے اور اپنے کاربوہائیڈریٹس کی ضروریات پھلوں، ترکاریوں اور بغیر چھنے آٹے کی روٹیوں، کامل اجناس اور بادامی چاول، یعنی وہ چاول جو موٹے چاول ہوتے ہیں جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس سے پوری کر لی جائیں۔ ان کے کھانے سے متعدد انمول قسم کی معدنیات یعنی منرلز حاصل ہوتے ہیں۔ شہد کی تعریف میں صرف زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی خاصیت اور خصوصیت پھلوں کے مشابہ ہے، یعنی کہ یہ چونکہ پھولوں سے حاصل ہوتا ہے شہد، اس وجہ سے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا زیادہ کہ شکر ہے۔ لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈھیر سارا کھانا شروع کر دیں، بہت سارا کہ آپ چلو شکر ختم کی تو شہد کھانا شروع کریں، نہیں، صحیح مقدار میں کھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ میٹھا بنانا ہی ہے تو شہد کا بنا لیں، کیونکہ بہرحال وہ پھلوں سے لیا گیا ہوتا ہے۔